حضور نے ایک دفعہ زمین پر نقشہ کھینچا سواء السبیل کا، تنکا لے کر ایک سیدھا خط کھینچا، اور ایک خط وہ ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک دائرہ بنایا، سیمی سرکل، وہ جنت ہے، یہ دنیا میں صراط مستقیم یا سواء السبیل ہے، اور درمیان میں جہنم کے اوپر وہ پل صراط ہے۔ قرآن کے راستے پر چلو گے اس لیے کہ وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، وہ اس پل صراط سے ہو کر جنت میں پہنچ جائے گا۔ اور انسانی عقل کے نتیجے میں سوچو گے تو وہ لیفٹ سے شروع ہو کر اس خط کو کاٹتا ہوا وہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ معلوم ہو ہم تو آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹک گئے، پھر واپس آئے گا، چونکہ اللہ کی کتاب کو رہنما نہیں بنایا، پھر اس خط مستقیم کو کاٹتا ہوا اب وہ پھر لیفٹ کو پہنچ جائے گا۔ اس طرح آپ نے لکیریں کھینچی، یہ ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو کر یہ جہنم میں جاتے ہیں سارے کے سارے۔ دنیا میں نظام عدل اجتماعی اور آخرت میں جنت تک رسائی، یہ صرف اس سواء السبیل، اس صراط مستقیم سے ہے جو قرآن جس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اب میری آخری بات، آج کی دنیا میں قرآن کا سب سے بڑا معجزہ وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے حضور نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا۔ اسی کتاب کے ذریعے کیا نا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس سے ذہن بدلے، عقائد بدلے، سوچ بدلی، کردار بدلے، اخلاق بدلے، پھر انہوں نے طاقت بنا کر اور کوڑا بنا کر باطل نظام پر دے مارا اور نظام حق کو قائم کر کے دکھا دیا۔ اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھومتا ہے۔ دعوت دو قرآن کے ذریعے سے۔ میں نے آج جمعے میں ایک مثال دی تھی کہ 5ویں جماعت سے سائنس کا مضمون شروع ہوا تو پہلا تجربہ جو ہم سے کرایا گیا وہ یہ تھا کہ لکڑی کا برادہ، جہاں لکڑی چیری جاتی ہے تو نیچے برادہ جمع ہو جاتا ہے، اور لوہ چون یعنی آئرن فائلنگز، ان کو گڑبڑ کر دیا، کہا انہیں علیحدہ کرو۔ کیا ایک ایک چنیں گے؟ اور پھر راستہ بتایا کیسے کرو۔ میگنیٹ ہاتھ میں لے لو، اسے پھراؤ، لوہا اس کے ساتھ چمٹ جائے گا، برادہ رہ جائے گا۔ اس معنی میں قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے۔ کوئی معاشرہ سلیم الفطرت انسانوں سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی زنا کیا۔ حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے۔ حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کے اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے۔ تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ پھراؤ اسے، عام کرو، عام کرو، درس قرآن عام کرو، عام کرو، عام کرو، یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا۔ پھر ان کا تزکیہ کرو، تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا۔ تزکیے کے بھی ہم نے نملم کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا۔
صوفی پشمینہ پوش و حال مست، از نوائے شعلہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش. قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے، وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے، حال آ گیا، قوال کے شعر سے حال آ گیا. صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش. قرآن کے ساتھ در سازی نہیں. لیکن حضور کے طریقہ کار دیکھیے، حضور کی سیرت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد. اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی سیرت میں وہ مغازی تھیں، چونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں، اہم واقعات تھے، مغازی، غزوات. لیکن یہ بدر کے جو 313 آدمی تھے، یہ فراہم کیسے ہوئے تھے؟ کس مارکیٹ سے لائے گئے تھے؟ کس میتھڈالوجی سے انہیں تیار کیا گیا، پختہ کیا گیا، ٹرین کیا گیا؟ یہ ہے غور طلب معاملہ. قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا ہوں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم، اور دین حق دیا ہے، نظام دیا ہے، معتدل نظام دیا، عادلانہ نظام دیا، سسٹم آف سوشل جسٹس دیا، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے. یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، نوٹ کر لیجئے. حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیت نمبر 9، 3 دفعہ یہ الفاظ آئے. نظام کو قائم کر کے دکھاؤ. جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے، اس دور میں اصل